پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج، نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ السلام علیکم، لائف ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ ان تمام دوستوں اور احباب کا شکریہ جو صحت کی حقیقی خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو مسلسل سبسکرائب کر رہے ہیں۔ موجودہ ویڈیو پسند آنے پر ظلم اور ناانصافی کے خلاف ہماری آواز کو متعلقہ ارباب اختیار تک پہنچانے کے لیے ویڈیو کو ضرور لائک، سبسکرائب اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ہماری رہنمائی بھی ضرور فرمائیں۔ ناظرین کرام، آج کی خصوصی رپورٹ محکمہ صحت سندھ میں اندھیر نگری چوپٹ راج پر مبنی ہے، جس میں اپنی اس خصوصی رپورٹ کی وساطت سے ہم متعلقہ ارباب اختیار اور آپ کو تازہ ترین خبروں اور ناقابل تردید واقعات سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ محکمہ صحت سندھ میں عام غریب مریضوں کے ہسپتالوں کو لوٹنے کے بعد ذمہ دار کرپٹ مافیا اور ملزمان کو پکڑنے یا روکنے کی کوئی قانونی کوشش نہ ہونے پر بات اب یہاں تک جا پہنچی ہے کہ سندھ میں سرکاری ملازمین کا سب سے بڑا سندھ سروسز ہسپتال کراچی بھی سرٹیفائیڈ کرپٹ مافیا سے محفوظ نہیں رہا ہے۔ یہ درست ہے، LDN سمیت دیگر میڈیا کی نشاندہی پر چیف سیکریٹری سندھ سید آصف حیدر شاہ نے فوری سنجیدہ نوٹس لیا اور سیکریٹری صحت سندھ ریحان اقبال بلوچ کی چھٹی کے دوران اسپیشل سیکریٹری صحت فرحان غنی کو سول اسپتال میرپور خاص میں محکمہ صحت سندھ کے جعلی ملازم شیر محمد چانیوں کی لاقانونیت کی چھان بین کے لیے انہیں فوری روانہ کیا۔ بڑی مدت کے بعد صوبہ سندھ کے غریب اور مظلوم عوام کو سید آصف حیدر شاہ جیسے عوام کے دکھ اور درد کو سمجھنے والے اور اس کا درد رکھنے والے یہ وہ چیف سیکریٹری ہیں کہ جو عوام کے امور دفتر میں بیٹھ کر ہی نہیں بلکہ سڑکوں پر گھوم پھر کر بھی نمٹا رہے ہیں۔ خود کراچی کی سڑکوں پر حقائق جاننے کے لیے چیف سیکریٹری سندھ جگہ جگہ پہنچ رہے ہیں، جبکہ یہ امر خوش آئند ہے کہ کراچی کے شہریوں کو ہڈی کے بخاروں سے نجات دلانے کے لیے شہر میں انہوں نے ایک بھرپور فیومیگیشن مہم چلانے کا فیصلہ کر کے کراچی کے زخموں سے چور عوام کے زخموں پر مرہم رکھنے کا جو کام انجام دیا ہے، یہ کام تو حکومتی سیاسی جماعت سمیت وہ سیاسی جماعتیں بھی نہیں کر پائی ہیں جو اٹھتے بیٹھتے رات دن کراچی کا مائی باپ ہونے کا دعویٰ تو ضرور کرتی ہیں، لیکن وہ کراچی کے عوام کے حقیقی دکھ درد پر کبھی آواز نہیں اٹھاتی ہیں۔ ناظرین کرام، پیر کو ہیلتھ ڈائری وائرل ہونے کے بعد سندھ سروسز ہسپتال میں سجے کرپشن کے بازار میں جو آگ لگی ہے، اس کی تپش کی اجمالی تفصیل کچھ یوں ہے کہ سروسز ہسپتال کراچی کی کرپٹ مافیا جو گزشتہ چند دنوں کے دوران رات کی تاریکی میں سول اسپتال کراچی میں علی بابا 40 چوروں کے سردار کی صدارت میں اور منافق ابن منافق کی صدارت میں سروسز ہسپتال میں دفتر کے اوقات ختم ہونے کے باوجود اپنی لوٹ مار کو چھپانے اور بچانے کے لیے جوابی حکمت عملی اور اقدام کے طور پر چور چور کا شور مچانے کے عمل کی ناکامی کے بعد الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے کے مترادف
ادھر ادھر پیر 21 اکتوبر 2024 کو جھوٹی چٹھیاں بھی کارندے کے ذریعے جمع کروائی گئی ہیں، لیکن الحمدللہ سچ کو آنچ نہیں، ایک جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پر بھی گناہ بے لذت کے بعد بھی جھوٹ پھر بالآخر بھوت ہی ثابت ہوتا ہے۔ ایل ڈی این کی تحقیقاتی ٹیم کے مطابق 22 اکتوبر منگل 2024 کو جب وہاب اللہ یوسفانی اور شیر محمد چانیوں کی جعلی ترقی کے انجینئر محکمہ صحت سندھ کے سابق سیکشن افسر ریاض احمد رخ دناتے ہوئے جب ہسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر عاشق علی شیخ کے دفتر پہنچے تو یوسفانی اور ڈاکٹر سکندر اقبال کے ہاتھوں یرغمال بنے ایم ایس ڈاکٹر عاشق علی شیخ بہت قابل رحم دکھائی دیے۔ ان کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، دوسرا رنگ جا رہا تھا، اور وہ ریاض احمد کے سوالوں کا جواب بھی پر اعتماد طریقے سے نہیں دے پا رہے تھے۔ لیکن کرپشن میں ماسٹر کی ڈگری رکھنے کی شہرت رکھنے والے وہاب اللہ یوسفانی نے ڈاکٹر عاشق شیخ کی پشت پر موجود سی سی ٹی وی کے کیمرے کی اسکرین پر ریاض احمد کو آتا دیکھ کر ایم ایس کے چیمبر میں جا کر چھپ گئے، اور دوسرے مرحلے میں چیمبر میں ریاض احمد کے چیمبر میں آنے کے خوف سے وہ چیمبر کے موجود واش روم میں جا چھپے، اور ریاض احمد سے غلط بیانی کی گئی کہ یوسفانی اے جی سندھ کے دفتر گئے ہوئے ہیں۔ اسی طرح 21 اکتوبر پیر کو ایم ایس کا دفتر اس وقت مچھلی بازار بن گیا جب کوالٹی انٹرپرائزز کے مالک سلمان کوٹی نے یوسفانی اور ڈاکٹر سکندر اقبال سے انتہائی غصے کی عالم میں چیختے ہوئے کہا کہ میں آکسیجن گیس کی مد میں تمام شیئر ہولڈرز کو ان کا حصہ دے کر گیا ہوں، اب کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ سارا تماشا ایم ایس ڈاکٹر عاشق شیخ خاموشی سے بیٹھے دیکھتے رہے۔ سلمان کوٹی نے ایل ڈی این کی تحقیقاتی ٹیم کے مطابق یہ دھمکی بھی لگائی کہ جب ڈاکٹر سکندر نے منہ مانگے پیسے لیے ہیں تو وہی آکسیجن گیس کا حساب بھی تیار کریں گے۔ میرے پاس اب کسی کا بھی اس حوالے سے فون نہیں آنا چاہیے۔ ناظرین کرام، میں یہاں آپ کی معلومات کے لیے بتاتا چلوں کہ محکمہ خزانہ سندھ کی جانب سے کسی بھی مد میں اضافی بجٹ طلب کیے جانے کی صورت میں مقررہ بجٹ کے تناسب سے صرف 10 سے 15% تک اضافی بجٹ جاری کیا جاتا ہے، جبکہ سندھ سروسز ہسپتال میں مریضوں کی گیس کا مقررہ معمول کا سالانہ بجٹ صرف 23 لاکھ روپے بتایا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، جن کے پاس محکمہ خزانہ کا قلمدان ہے، انہیں اس میگا کرپشن کے اوپر چاہیے کہ وہ سیکریٹری خزانہ سے فوری طور پر مذکورہ اسکینڈل کی رپورٹ طلب کریں کہ محکمہ خزانہ سندھ کا وہ کون سا ٹارزن افسر تھا جس نے محکمہ صحت سندھ کے ایک ریٹائر جعلی اکاؤنٹنٹ سلیم کوٹی کے بیٹے سلمان کوٹی کو کتنے کمیشن پر 23 لاکھ کے سالانہ بجٹ پر 1 کروڑ روپے کا اضافی بجٹ دلوا دیا گیا، جو وہ نہ صرف لے اڑے بلکہ 2 ہفتوں کی مختصر مدت کے دوران 60 بستروں پر مشتمل سروسز اسپتال میں مریضوں پر اس کا استعمال بھی دکھا دیا گیا، اور نہ صرف بلز بھی وصول کر لیے گئے بلکہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ حال ہی میں سالانہ آڈٹ برائے 2023-24 کے آڈٹ کے دوران 1 کروڑ روپے کی آکسیجن گیس کے 2 ہفتوں کے استعمال پر کوئی ایک نقطہ بھی اعتراض کا نہیں اٹھایا گیا، جبکہ ہسپتال کے سینئر افسروں کے مطابق ہسپتال میں موجود آکسیجن ٹینک 5.5 لاکھ روپے میں فل ہو جاتا ہے، اور جب گیس سپلائی کرنے والی گاڑی کی کوئی آمد و رفت ہم نے
ایک بار بھی اسپتال میں نہیں دیکھی۔ ناظرین کرام، اس کا مطلب کوالٹی انٹرپرائزز کمپنی نے خلاف قانون اسٹور کیپر منصور علی خان سے مبینہ ملی بھگت کے ذریعے گیس کی سپلائی دیے بغیر ہی صرف اپنے پیسے ان کو دے کر انوائس پر ان سے دستخط کرا لیے گئے ہیں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اسپتال کے سینئر میڈیکل آفیسر ڈاکٹر سکندر اقبال، جن کی ذمہ داریوں میں مریضوں کو دی جانے والی گیس کی فراہمی کا حساب کتاب رکھنا ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہی نہیں ہے، تو پھر انہوں نے ٹھیکیدار کمپنی کے مالک سلمان کوٹی سے اس فائدے کی آڑ میں میڈیکل گیس کے کنزیوم ہونے کا ریکارڈ تیار کرنے کی حامی بھری۔ اس کے علاوہ جعلی ترقی کے باوجود اسکن ڈیزیز انسٹیٹیوٹ میں چارج لینے کی کاغذی کارروائی کر کے مسلسل یوسفانی کا پرانے دفتر میں رات گئے تک رہنا، نئے مالی سال کے بجٹ کے 3 کوارٹرز کو من پسند ٹھیکیداروں کی مبینہ ملی بھگت سے پیشگی ہڑپ کرنے کا وہ منصوبہ ہے جس پر وہ اسکن ڈیزیز انسٹیٹیوٹ میں سابق ڈائریکٹر ڈاکٹر نور نبی سومرو کو کرپشن میں پھنسوا کر یوسفانی خود فرار ہو گئے تھے۔ یہ کوئی الف لیلہ کی داستان نہیں، محکمہ صحت سندھ کی تاریخ کا وہ حقیقی تاریخ پہلو ہے جنہیں آج تک قانون کے روشن پہلوؤں سے تبدیل کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی، بلکہ یوسفانی اس لیے بھی سروسز اسپتال کا چارج نہیں چھوڑ رہے ہیں کہ ان کے قریبی حلقوں کے مطابق وہ ڈائریکٹر اسکن ڈیزیز انسٹیٹیوٹ ڈاکٹر غلام حسین بروہی کا تبادلہ سروسز اسپتال میں کرانے کے لیے کرپشن کی شہرت رکھنے والے ایڈیشنل سیکریٹری محکمہ صحت سندھ مولا بخش شیخ کو آکسیجن گیس کے مبینہ گھپلے سے حاصل ہونے والی رقم کے شیئر میں سے بیانے کی رقم ادا کر چکے ہیں، جبکہ یوسفانی کی اصل پوسٹنگ تاحال سول اسپتال میں سابق MS ڈاکٹر ربینہ بشیر کے مطابق ہے، لیکن وہاں سے یوسفانی زین العابدین کا ٹھڈا کھانے کے بعد گریڈ 16 کے محمد اکرم کو ہائی جیک کرنے کے بعد خلاف قانون تاحال سروسز اسپتال کی اکاؤنٹ اسسٹنٹ کی پوسٹ کو انجوائے کر رہے ہیں، اور مستقبل میں بھی اسکن انسٹیٹیوٹ سے محمد اکرم کو نمائشی مہرہ بنا کر وہ سروسز اسپتال میں اپنی لوٹ مار کو جاری رکھنے کے لیے پرعزم بتائے جاتے ہیں۔ گو کے سارے پس منظر میں ڈاکٹر عاشق شیخ نے کسی بھی کاغذ پر اب دستخط کرنا بند کر دیے ہیں، لیکن شکارپور کے اس شریف شیخ کو شاید یہ نہیں معلوم کہ اب تک یوسفانی نے مظفر ابڑو ماہر دستخط کے ذریعے شیخ صاحب کے دستخط کے بغیر ہی کتنے چیکس اپنی جیب میں ڈال چکے ہیں، جبکہ ڈاکٹر سکندر اقبال پرانے جواری ہونے کے باوجود جوئے سے جیتی رقم سے بھی دوبارہ جوا جیتنے کے بجائے چرب زبانی سے حرام کا مال بنانے پر زیادہ یقین رکھتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد کے MS ڈاکٹر عتیق قریشی کو MS سروسز اسپتال بنانے کے لیے وٹے سٹے کا فارمولہ پیش کر دیا ہے۔ وہ خود لیاقت آباد کے MS بن کر ڈاکٹر عتیق قریشی کو نیا سول سرجن کراچی بنانے کے لیے زیادہ سرگرم ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ عتیق قریشی سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ کے کزن ہونے کے علاوہ ہیلتھ مافیا کے ایک گروپ کے پسندیدہ اور نمائندہ بھی ہیں۔ مزید ہوش ربا انکشافات اور LDN کی تحقیقاتی ٹیم کی مصدقہ رپورٹس انشاءاللہ کل کی خصوصی رپورٹ میں ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔